وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ نساء آیت نمبر 122، درس نمبر 402۔ آج کا موضوع، کیا ہم جنت میں بالکل نہیں جائیں گے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ یعدہم ویمنیہم وما یعدہم الشیطان الا غرورا، وہ ان کو وعدے دیتا ہے اور امیدیں دلاتا ہے، اور جو کچھ شیطان انہیں وعدے دیتا ہے وہ دھوکہ ہی دھوکہ ہے۔ اولئک مأواہم جہنم ولا یجدون عنہا محیصا، ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ وہاں سے مخلصی نہیں پا سکیں گی۔ سامعین کرام، سورہ نساء آیت نمبر 122، لفظی ترجمہ: والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کیا، سندخلہم، ہم ان کو ضرور داخل کریں گے ایسے باغات میں جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ ومن اصدق من اللہ قیلا، اور اللہ سے سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ سامعین کرام، گزشتہ جو سبق تھا اس میں تو تذکرہ تھا کہ جو شیطان یعنی جس نے شیطان کو اپنا ساتھی بنا لیا اور شرک میں پڑ گیا تو وہ جہنم میں جائے گا۔ اور آج کا جو سبق ہے وہ اس کے برمخالف وہ لوگ جو ایمان لائے۔ اب دیکھیں، یہ اس کو آیت کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے جو گزشتہ آیات تھی۔ گزشتہ آیات میں کیا تھا کہ انسان اللہ کو چھوڑ کے غیر کو اپنا معبود بنا لے اور سرکش شیطان کے پیچھے ہو جائے، اور جس پہ اللہ تعالیٰ نے لعنت کی تھی، تو پھر وہ شیطان اس کا ساتھی بن جاتا ہے تو وہ نقصان بھی پڑ جاتا ہے۔ آج کا جو سبق ہے وہ یہی ہے کہ جو ایمان لاتا ہے اللہ پہ، ایمان باللہ، دیکھیں یہاں صرف ایمان کا تذکرہ ہے، تو ایمان تین چیزوں پہ یعنی بنیادی جو ہماری ضروریات ہیں وہ تین چیزوں پہ ہمارا ایمان ضروری ہے، ایک اللہ پہ، ایک یوم آخرت پہ، اور ایک رسول پہ۔ ان تینوں چیزوں پر ایمان ہوگا تو پھر جو ہے کام بنے گا، یعنی یہ اکٹھے، یہاں صرف ایمان کا تذکرہ ہے، یقین، اور یقین ان تین چیزوں پہ: اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان، یوم آخرت پر، اعمال کے نتائج پر، اور اللہ کہ وہ میری منزل وہی ہے، میرا مقصود وہی ہے، اس پر آپ کا یقین ہو، پھر اس کے مطابق آپ کا عمل بھی ہو۔ ان تینوں جو یقین ہے اس کے مطابق آپ زندگی بھی گزاریں،
تو اللہ تعالیٰ آپ کو جنت کی گارنٹی دیتے ہیں۔ جنت جو ہے نا یہ یعنی عمل کا نتیجہ ہوتی ہے۔ وہ ٹھیک ہے کہ جنت تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے آپ کو دے گا، لیکن اس کے لیے جو شرائط ہے وہ ایمان اور عمل صالح ہے۔ ہمارا یعنی آپ اپنے آپ کو دیکھ لیں، ہم اپنے آپ کو اگر دیکھیں تو ہمارا تو تینوں چیزوں پر یقین نہیں ہے۔ نہ اللہ ہماری منزل ہے، نہ ہم اسے اپنی منزل بنانا چاہتے ہیں، ہمارا رخ تو ظاہر کی طرف ہے۔ پھر اعمال کے نتائج پر بھی ہمارا یقین نہیں ہے، اور پھر محمد الرسول اللہ کی رسالت کہ یہ میرے سامنے ان کا اسوہ حسنہ میرے لیے ایک رول ماڈل ہے، میں نے ان کی پیروی کرنی ہے، اس پر بھی ہمارا یقین نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیں اپنے اعتقادات کو دیکھ لینا، تو ہمارا تو یہ تینوں یقین ہمیں حاصل نہیں ہے۔ پھر بھی ہم جنت کی اگر آپ امیدیں لگا لیں تو وہ ایک سدا بصحرا ثابت ہوں گی۔ آپ کی آواز تو کوئی نہیں سنے گا، آپ کہہ بھی نہیں سکیں گے۔ قبر میں آپ سے یہی تینوں سوال پوچھے جائیں گے کہ تمہارا رب کون تھا، منزل کیا تھی تمہارا مقصود حیات کیا تھا، تو آپ کہہ نہیں سکیں گے۔ پھر آپ سے پوچھا جائے گا کہ تم نے کس طریقے کے مطابق زندگی گزاری، چونکہ اللہ اور یوم آخرت پر آپ کا یقین نہیں تھا تو آپ کی تو منچاہی زندگی گزار رہے تھے، تو آپ کے پاس اس سوال کا بھی جواب نہیں ہوگا۔ پھر محمد رسول اللہ آپ کے سامنے ہوں گے موجود، پھر ان کے بارے میں آپ سے پوچھا جائے گا کہ ما کنت تقول فی ھذا الرجل، اس آدمی کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے، کیا کہتے ہو تم، یہ کون ہے؟ وہاں بھی آپ انکار کر دیں گے۔ آج دیکھیں یہ جو قبر میں ہم سے سوالات ہونے ہیں، یہ تو آج بھی اگر کوئی ہم سے پوچھے تو ہمارے پاس اس کا جواب نہیں ہے۔ قبر تو دور کی بات ہے، دور کی بات نہیں، وہ تو کل کی بات ہے، لیکن آج ابھی زندگی میں ہم سے اگر کوئی یہ تین سوالات پوچھے تو ہمارے پاس اس کا جواب نہیں ہے۔ ابھی مجھ سے 2-4 دن ہوئے ایک لڑکی نے جو طالبہ تھی جن کو کوئی اسائنمنٹ دی گئی تھی، اس نے میرا سوشل میڈیا سے میرا نمبر لے کے مجھ سے پوچھا کہ آپ مجھے بتائیں، مجھے یہ اسائنمنٹ دی گئی ہے کہ انسان کی زندگی پر عقیدہ آخرت کے کیا اثرات ہوں گے، یعنی انسان اگر عقیدہ آخرت کا قائل ہو جائے تو اس کی زندگی پر کیا اثرات ہوں گے۔ اب یہ سوال تو میرے لیے کچھ عجیب سا تھا، کیونکہ انسان تو یعنی آیا ہی آخرت کو سنوارنے کے لیے ہے۔ اب اس میں یہ تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ آپ کسی اور چیز کے قائل ہوں۔ دو چیزیں آپ کے سامنے ہیں، یعنی حقیقت میں چوائس آپ کو تو ہے ہی نہیں آپ کے پاس زندگی گزارنے کی۔ تو خیر بہرحال وہ تو جو بھی ہوا، میں نے جو جواب دیا وہ تو اس پہ میں تذکرہ نہیں کرتا، لیکن میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آخرت کا انسان کے پاس تو دوسری چوائس ہی نہیں ہے سامنے کرم، ہمارے پاس، میرے پاس، آپ کے پاس دوسری چوائس نہیں ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم نے باطل کو مقصود بنا لیا ہے اور باطل کے لیے ہم زندگی گزار رہے ہیں اور باطل ہی کے لیے جینا چاہتے ہیں، وہ ایک الگ بات ہے، وہ آپ کی مرضی ہے، لیکن اللہ نے آپ کو دنیا کے لیے نہیں بنایا، یہ بات نوٹ کر لیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اخروی کامیابی کے لیے دنیا میں بھجوایا کہ آپ محنت کریں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی ملاقات کے لیے دنیا میں، ملاقات کی تیاری کے لیے دنیا میں بھجوایا ہے کہ آپ اس کے لیے تیاری کریں۔ یہ آیت جو ہے سامنے کرام، یہ جو آیت نمبر 122 اب ہم پڑھ رہے ہیں، تو آپ زیادہ خوش فہمی میں مبتلا نہ ہو کہ کہیں بھی یہ چانس بنتا ہے کہ آپ جنت میں چلے جائیں گے، اس کا کوئی چانس نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ ہمارا حقیقت میں تو ایمان باللہ ہے ہی نہیں، ایمان بالآخرت بھی نہیں ہے اور ایمان بالرسول بھی نہیں ہے۔ زبانی طور پہ کیا ہوتا ہے مجھے آپ بتائیے؟ زبانی طور پہ تو دنیا میں کچھ نہیں ہوتا، دنیا میں آپ یعنی
یعنی بہت سی معمولی بات میں آپ کو بتاتا ہوں، اکثر ہی بتاتا رہتا ہوں. کچن میں آپ کے سارا چائے بنانے کا پروگرام موجود ہے، دودھ ہے، پتی ہے، چینی ہے، چولہا بھی موجود ہے، سب کچھ، برتن بھی ہیں. آپ کہتے ہیں کہ میں نے چائے بنانی ہے اور چائے بنا نہیں رہے، اور یہ تسبیحات پڑھتے رہتے ہیں. آپ مجھے بتائیں 1,00,000 مرتبہ آپ نے تسبیح گھما لی کہ میں چائے بنانی ہے، میں چائے بنا رہا ہوں، میں چائے بنانی ہے، میں نے چائے بنا لی ہے، میں نے پانی رکھ دیا ہے، میں نے چینی ڈال لی ہے. یہ تسبیح آپ پلٹتے رہیں، چائے بن جائے گی. دیکھیں یہ اپنے آپ کو بے وقوف نہ بنائیں. بالکل میں آپ کو سچی بات کہہ رہا ہوں. حقیقت کی دنیا میں آئیں. آج ہم اسلام کو جانتے تک نہیں ہیں. اسلام ہے کیا؟ رسول کی دعوت ہمارے لیے ہے کیا؟ اللہ ہمارا الہ واحد ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ واحد، تمہارا معبود تو ایک ہے، ہمارے معبود تو بہت ہیں ماشاءاللہ. سب سے بڑا معبود تو ہمارا نفس ہے. خواہشات نفس کے سہارے ہی ہم زندگی گزار رہے. یہ دیکھیں مجھے کوئی دلچسپی نہیں ہے یہ الزام تراشیوں میں یا فتویٰ سازی کی فیکٹری میں نے نہیں کھولی ہے. میں تو حقیقت آپ کو بیان کر رہا ہوں کہ آپ زبانی طور پہ کلمے پڑھ رہے ہیں، لیکن آپ کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے دین کے معاملے میں. یعنی جو چیزیں دین سے تعلق رکھتی ہیں وہ سب آپ زبان سے کر رہے ہیں، یا ظاہری کچھ ادائیں ہیں، اٹھک بیٹھک ہو رہی ہے، بھوکے پیاسے رہ رہے ہیں، کچھ پیسے آپ دے دیتے ہیں زکوٰۃ کے طور پہ، کچھ آپ سیر سپاٹے کے لیے چلے جاتے ہیں. حقیقت میں ہمارا ایمان باللہ ویسا نہیں ہے جیسا کہ درکار ہے. یہ میں آپ کو ایک کھلی بات کہہ رہا ہوں، اس پہ آپ جو بھی آپ کی مرضی ہو، لیکن میں آپ کو واضح طور پہ کہہ رہا ہوں. اور دیکھیں اس میں مجھے کوئی دلائل کی دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے. یہ معاشرہ پکار کے کہہ رہا ہے کہ ہمیں تو بس صرف دنیا چاہیے. بس اللہ نے یہ زبان حال سے ہم کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا کی کامیابی کے لیے بنایا ہے. آپ دیکھ لیں اپنے دماغوں کو، دیکھ لیں نا کہ اس میں کیا بھرا ہوا ہے. اس میں دنیا کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں. اللہ تو دیکھیں یہ جنت کا آپ تذکرہ تو سن لیں، لیکن یہ متقین کے لیے ہے. جنت اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے متقین، اور وہ متقی ایمان کے بغیر تقوی کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. آج ویسے میں آپ کو عام طور پہ بات کر رہا ہوں کہ آپ دیکھ لیں تقوی، متقی، آپ اپنے بارے میں یہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ شریعت، متقی تو وہ ہے کہ شریعت کے تمام احکامات کو بخوشی بجا لائے. یہ متقی شخص ہے، ہر کام میں اس کے تقوی ہو، احتیاط ہو. ہمارے تو ہر کام میں بے احتیاطی ہے، احتیاط ہے ہی نہیں، تقوی کہاں سے آ گیا؟ اور جنت تو متقین کے لیے. میں آپ کو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ خوش فہمی میں نہ رہیے کہ ہم جائیں گے اور مرنے کے بعد جو ہے یہ ہوگا اور وہ ہوگا اور جنت جائیں گے. یہ جو ہے نا یہ اس کے بارے میں نہ سوچا کرے. اصل میں تو بات یہ ہے کہ ہم نہ جنت کے بارے میں سوچ رہے ہیں نہ دوزخ کے بارے میں سوچ رہے ہیں. ہمارا حال تو یہ ہے، ہمیں یقین ہی نہیں ہے. یقین ہے تو ظاہر پہ یقین ہے. دنیا پر یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ غافلون. یہ لوگ ظاہر کے بارے میں، دنیا ظاہرا من الحیات الدنیا، دنیا کے ظاہر کے بارے میں تو جانتے ہیں، لیکن حقیقت جو باطن ہے، آخرت ہے، اس پر ان کا، اس سے غافل ہیں. غافلون کے الفاظ ہیں. تو دیکھیں ہم وہ غافلین کی گروہ میں ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم منکرین ہیں، ہم غافلین ہیں. اولئک هم الغافلون. تو میں آپ کو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ جاگ جائیں. میرا صرف مطالبہ یہ ہے، پیشکش یہ ہے آپ کی اپنی بہتری کے لیے، جو کہ قرآن کی ایک آیت میں اگر میں آپ کو یہ مطالبہ پیش کروں تو اللہ تعالیٰ نے یہ مطالبہ بتایا ہے کہ یعنی ایک تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے زبانی دعویٰ کرنے والو حقیقی ایمان لے آؤ اللہ پہ.
پھر اللہ تعالیٰ نے ہمارا حال کھلے طور پہ بیان کیا ہے کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، لوگوں میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جو زبانی طور پر کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائیں اللہ پہ، یوم آخرت پہ، لیکن فتویٰ اللہ تعالیٰ دے رہا ہے کہ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، ان کا تو ایمان ہی نہیں ہے۔ ایمان کا تعلق تو دل سے ہے، تقوی کا تعلق تو دل سے ہے، اور دل کا حال اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ دل کی حالت تو ہم نہیں جانتے، میں نہیں جانتا، دل کی حالت سے تو اللہ تعالیٰ واقف ہے۔ تو اللہ یہ فرما رہا ہے کہ یہ لوگ تو بس زبانی مسلمان ہیں، ایمان تو ان کے دل میں نہیں ہے، اور جب تک ان کے دل میں ایمان نہیں ہے، یقین نہیں ہے، دل سے یقین نہیں کرتے، وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، تم مومن اس لیے نہیں ہو، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ تم مومن اس لیے نہیں ہو کہ ایمان تمہارے دل میں نہیں داخل ہوا۔ تو بہرحال یہ ایسی باتیں ہیں کہ وہ ہم نے جو ہے ایک بہت گہری غفلت ہم پہ طاری ہے، اور یہ وہ اکثر ایسا ہوتا ہے نا کہ سردی کی رات ہے اور اذانوں کا وقت ہے، اذانیں ہو رہی ہیں، اور آپ کمبل اور بھی اوڑھ لیتے ہیں، کیونکہ صبح کی نیند جو ہے وہ ذرا زیادہ میٹھی ہو جاتی ہے، ایک گہری نیند ہو جاتی ہے، آپ کی آنکھ کھلتی ہے، اذان ہو رہی ہے، پھر آپ اپنا لبادہ اور بھی اپنے اوپر لے لیتے ہیں، سخت سردی ہے تو آپ اس نیند سے اٹھنا نہیں چاہتے۔ تو ہماری حالت تو وہ ہے سامنے کرام، دنیاوی محبتیں ہم پر غالب ہیں، ان کا لبادہ ہم اتارنا ہی نہیں چاہتے۔ یہ میری پوزیشن، یہ بڑا بت ہے اپنی پوزیشن کا، کہ آپ نے جو اپنی پوزیشن بنائی بھی ہے نا، یہ بہت بڑا بت ہے، حب جاہ اسے کہتے ہیں۔ یہ پروٹوکول ہو رہا ہے اور یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے۔ وزیر اعظم کبھی تصور کر سکتا ہے جب وزیر اعظم بن جائے کہ میرا آغاز اس سے ہوگا کہ گارڈ آف آنر کی میں سلامی لوں، اور سارے جو ہے مجھے ایک دستہ جو ہے چاق و چوبند دستہ مجھے سلوٹ کرے، اور میں ریڈ کارپٹ پہ جاؤں اور آرمی چیف میرے ساتھ ہوں، اور یہ وہ۔ تو ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ میں وزیر اعظم بن جاؤں اور وہ اسکواڈ میرے ساتھ ہو جائے پروٹوکول کا۔ یہ ایمبولینس کی گاڑی ہے، اور یہ فائر بریگیڈ کی گاڑی ہے، اور یہ آئی بی کی گاڑی ہے، اور یہ پولیس والوں کی گاڑیاں ہیں، اور یہ ایک لمبی گاڑیوں کی قطار۔ یہ آپ کی جو ہے نا، یہ بعض لوگوں کا یہ نشہ ہوتا ہے، اسی کے لیے ساری زندگی گزار دیتے ہیں، پیسے کی ان کے پاس بھرمار ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں یار کچھ پروٹوکول بھی ہونا، گاڑی پہ جھنڈا بھی ہونا چاہیے۔ حب جاہ سے کہتے ہیں، آپ اپنی شخصیت کو بلند سے بلند تر، فلانا زندہ آباد، وزیر اعظم کے نعرے، یہ وہ۔ یہ دیکھیں، میں آپ کو صرف بتا رہا ہوں، یہ سب جراثیم ہم میں موجود ہیں۔ ہر شخص اپنی حیثیت منوانا چاہتا ہے، وہ ٹھیک ہے، میں اس سے انکاری نہیں ہوں کہ اللہ کے رسول نے ہمیں بتایا ہے کہ آپ لوگوں سے ان کی حیثیت کے مطابق سلوک کریں، انزل الناس منازلہم۔ لیکن میں کوئی اور بات کہہ رہا ہوں کہ آپ میں تو محبتیں ہیں، اپنی ذات سے آپ کو بڑا پیار ہے، عزت ظاہری، یہ جھوٹی عزتیں یہ آپ کو بڑی پیاری ہیں، دوسروں کی عزتوں سے دوسروں کی پگڑیاں آپ اچھالتے رہتے ہیں۔ یعنی ایسے لوگ ایسے بھی ہیں نا کہ اپنی عزت ان کو پیاری ہوتی ہے اور دوسروں کی پگڑیاں اچھالتے رہتے ہیں۔ لیکن میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ ساری جو کمبل ہم نے اوڑھا ہوا ہے نا دنیا داری کا، یہ اتنا ہمیں پیارا ہے کہ یہ ہم اتارنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یہ بہت عام بات ہے سامنے کرام، بہت ہی عام بات ہے۔ وہ گھر میں جو بیٹھی بھی خاتون خانہ ہے نا، اس کو بھی اپنی عزت پیاری ہے۔ شوہر اگر میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نامناسب کلمہ کہے شوہر اس سے، لیکن اگر کہہ دے تو
وہ کہے گی یار میری تو اس نے سب کے سامنے میری عزت اچھال دی. خاتون خانہ یہ سوچے گی کہ نہیں سوچے گی؟ اور پھر جتنے دن آپ سے ناراض رہے گی وہ ایک الگ بات ہے، یا آپ کے گھر میں جا کے آپ کی خبر جیسے لے گی وہ آپ کی اپنی قسمت ہے نا. لیکن میں یہ نہیں کہہ رہا، میں کہہ رہا ہوں دیکھیں یہاں جنت کا تذکرہ ہو رہا ہے، یا تو ہم جنت میں جانے کے اہل ہیں یا نہیں ہیں. مختصر بات ہے. دیکھیں ایک آیت ہے اور اس میں جنتیوں کا تذکرہ ہو رہا ہے اور اس کی شرائط کا بھی تذکرہ ہو رہا ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ دیکھو وعد اللہ، مجھ پہ وعدہ ہے، یہ ضرور میں ان لوگوں کو، ان صفات کے حامل لوگوں کو ضرور میں جنت میں داخل کروں گا. پھر اللہ تعالیٰ دوبارہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو کیا میری بات جھوٹی ہو سکتی ہے؟ نہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ سے تو وہ کسی کی بات سچی ہو ہی نہیں سکتی. ہمارا یہ تو اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، دیکھیں کتنا اس میں زور دے رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ یہ اللہ کا وعدہ ہے. آپ میں سے بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ بظاہر وعدے کے بڑے پکے ہوتے ہیں، بظاہر یہ تو ایسے ہی بس وعدے یہ ہم کرتے رہتے ہیں. اصل جو وعدہ ہے نا وہ ہمارا اللہ سے ہے جو ہم توڑ چکے ہیں، جو ہم نے وعدہ کیا تھا روز ازل. اور اگر آپ مسلمان ہیں تو آپ ہر روز وعدہ کرتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، لیکن وہ تو آپ توڑنے کے لیے ایسا وعدہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے. لیکن ایک وعدہ تو ہم کرتے ہیں اور ایک وعدہ جو ہے وہ اللہ کا ہے. ہمیں نہ اللہ کے وعدے پر یقین ہے نہ رسول کے جو وعدے ہیں اس پر یقین ہے. یہ بات میں بالکل وضاحت سے کہتا ہوں، پورے یقین سے. آج جو مسلمانوں کا ہجوم ہے ان کو نہ اللہ کے وعدے پہ کوئی بھروسہ ہے نہ اس کے طالب ہیں. وہ بھروسہ تو چھوڑیں، طالب بھی نہیں ہے. ہمیں جنت کی طلب ہے نہیں ہے، ہمیں تو دنیا کے سونے چاندی کے ڈھیر چاہیے، عزت و اقتدار چاہیے، یہ چاہیے وہ چاہیے. بس آپ کی بات تو یہ عام جو متوسط طبقہ ہے وہ کہتا ہے یار بس ہمیں روزی عزت سے ملتی رہے، کسی کے سامنے ہم ہاتھ نہ جھکائیں، اپنا مکان ہو، بس اس کے علاوہ اس بیچارے طبقے کی کوئی خواہش ہی نہیں ہے. لیکن خواہش تو ہے نا. اگر خواہش آپ نے محدود بھی کر دی ہے تو وہ بھی آپ کی محدود جو ہے وہ دنیا تک ہے. بعض لوگ کہتے ہیں یار بس اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں، بس اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ مجھے اب کسی کا محتاج نہ کرے، مجھے بس سیدھے ثواب جو ہے وہ اٹھا لے، مجھے ایسی بیماری نہ دے کہ میں دوسروں کا محتاج ہو جاؤں، پلنگ پہ پڑ جاؤں. یہ دعائیں کرتے ہیں. بس آپ کی دعائیں یہی ہے، بس عزت کی موت دے دے اور کسی کا محتاج نہ کرے. آپ نے سنی ہوگی ایسی. بس یہ دیکھیں ہماری ذہنیت ہے اصل میں کہ وہ دنیا تک محدود ہے. بس آپ نے سارا کچھ سوچ رکھا ہے روزی ملتی رہے اور کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلائے اور بس بات ختم ہو گئی. اللہ تو ایسا نہیں ہے سامنے کرام. یہ ساری چیزیں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا. لیکن آپ کا خیال بس دنیا تک محدود ہے. لم یرد الا الحیات الدنیا فاعرض عمن تولی عن ذکرنا ولم یرد الا الحیات الدنیا. اے رسول، اے حبیب، آپ اس شخص سے منہ پھیر لیجئے اپنا جو پھر گیا میری یاد سے اور اب یہ نہیں چاہتا. لم یرد الا الحیات الدنیا ذالک مبلغہم من العلم. ان کا جو مبلغ علم ہے نا بس وہ یہی دنیا ہے. آپ دیکھ لیں آپ کے کیا جذبات ہیں آخرت کے متعلق. کیا اللہ تعالیٰ کی ملاقات کے شوق میں آپ جی رہے ہیں یا آپ جینا چاہتے ہیں؟ کیا اللہ کا دیدار کا کوئی شوق ہے؟ کیا اللہ کے تقرب، جنت میں آپ اللہ کے تقرب میں رہنا چاہتے ہیں؟ کوئی یہ ایسی خالی خولی باتیں، صرف خواہشات ہیں بس آپ کی. میں نماز پڑھتا ہوں نا مسجد میں تو بعض اوقات مختلف قسم کی دعائیں وہ ہوتی ہیں
اور ایک دعا یہ ہے کہ اللہ بس بنا حساب کتاب کے مجھے بخش دے. پھر کہتا ہے دوسرا کہتا ہے کہ اے اللہ تعالیٰ میں تیرے اپنے قہر و غضب سے مجھے بچا لے. جو ذرا زور سے بولتے ہیں نا، یہ میں نے چند الفاظ سنے جو میں آپ کو سنا رہا ہوں، اور یہ کر دے اور وہ کر دے اور یہ کر دے اور یہ کر دے، اپنے قہر و غضب. حالانکہ تو ہم ساری زندگی دعوت دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے قہر و غضب کو. ہمارا مقصود تو دنیا ہے. وہ مجھے معلوم ہے کہ جو قہر و غضب سے جو معافی مانگ رہا ہے اس کا صرف نماز، یعنی دین صرف نماز تک محدود ہے، باقی تو وہ من چاہی خواہشات کا غلام ہے. میں دیکھیں کسی کا نام تو نہیں لیا ہے میں نے، لیکن یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ میں بھی اسی شفا خانے کا ایک بندہ ہوں، اسی اسپتال کا. تو پتہ چلتا ہے نا بیماریوں کا، ایک دوسرے سے بیماری پوچھتے ہیں کہ تمہیں کیا بیماری ہے، تمہیں کیا بیماری ہے، تو بیماریوں کا ایک دوسرے کے پتہ چلتا رہتا ہے. تو یہ ہے کہ ہم سب بیمار ہیں دنیا کے، بس دنیا ہی کی ہمیں بیماریاں لگی ہوئی ہیں. یا اللہ پیسے دے دے، عہدہ دے دے، اقتدار دے دے، گریڈ 25 تک پہنچا دے اور اونچے اونچے درجوں تک پہنچا دے. آپ کی خود بھی یہ خواہش ہے، پھر اپنے بچوں کو بھی آپ اسی لائن پر ڈالنا چاہتے ہیں. آخرت بس یہ تو تصورات ہیں، بس کہنے کی باتیں ہیں. آخرت پر کوئی یقین نہیں ہے ہمیں. لیکن دیکھیں ایسا سوچنا جو ہے یہ ہمارے لیے تباہ کن ہے. ایک وہ حقیقت جو آنے والی ہے. اب دیکھیں جنت کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ دیکھو یہ میرا وعدہ ہے اور یہ سچا ہے، اور مجھ سے زیادہ سچ بات کوئی بول ہی نہیں سکتا. ظاہر ہے پھر رسول سچے ہیں، لیکن ہمیں تو نہ رسول کی بات پہ یقین ہے نہ. اب رسول کی ایک بات ہے، آپ کو میں اکثر سناتا رہتا ہوں کہ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت. ہوشیار انسان وہ ہے جو اپنے آپ کو قابو میں کر لے اور عمل کرے اس زندگی کے لیے جو موت کے بعد شروع ہوگی. اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں بے وقوف ہے وہ شخص جو من چاہی زندگی گزار رہے اور اس کے باوجود اللہ پہ وہ تمنا کر رہے ہیں. ہماری تو ساری زندگی من چاہی ہے. والعاجز من اتبع نفسہ ہواہ، جو اپنے نفسانی خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں وہ بے وقوف ہے. پھر تمنا بھی رکھتے ہیں. آپ کو ہے تمنا جنت کی، بس تمنا ہی ہے. ابھی وہ تمنا کا ذکر آگے آئے گا انشاءاللہ. میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا وعد اللہ حقا ومن اصدق من اللہ قیلا. جی ترجمہ سنا دیں. والذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لائے اور عمل صالح کیا، سندخلہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا. ان قریب ہم انہیں بہشتوں میں داخل کریں گے جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. وعد اللہ حقا، یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے. ومن اصدق من اللہ قیلا، اور اللہ سے زیادہ بات کا سچا کون ہو سکتا ہے. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم،
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الأنهار خالدین فیها ابدا وعد اللہ حقا ومن اصدق من اللہ قیلا۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے ان کو ہم بہشتوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، ابد الآباد ان میں رہیں گے۔ یہ خدا کا سچا وعدہ ہے، اور خدا سے زیادہ بات کا سچا کون ہو سکتا ہے؟ سامعین کرام، اس کے ساتھ آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم